بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن رحمان الرحیم۔ میرا نام وحیدہ ہے۔ سورہ رحمان کی دعا کا ہمیں 2018 میں اس وقت پتہ چلا جب میرے ابو کو کینسر تھا اور سب ڈاکٹروں نے انہیں لا علاج کر دیا تھا۔ اس وقت ہمیں سورہ رحمان کا پتہ چلا اور ہمیں کہا گیا کہ آپ سب اپنے والد کی صحتیابی کے لیے 7 دن قصیدہ بردہ شریف اور سورہ رحمان قاری عبدالباسط کی آواز میں سنیں، دن میں 3 دفعہ۔ وہ ہم نے سنی۔ اللہ کا شکر ہے میرے ابو ٹھیک ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے بہت سارے مسائل تھے۔ میرے پیٹ میں ہر وقت درد رہتا تھا۔ بہت سے ڈاکٹر سے علاج کروایا، لیکن سب یہی کہتے تھے کہ آپ کے پیٹ میں رسولی ہے، آپ اس کا آپریشن کروا دیں۔ بہت سی الٹرا ساؤنڈ بھی مختلف ڈاکٹروں سے کروائی، ان کو ٹھیک طرح سے پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن ان سب نے یہی کہا کہ آپ آپریشن کروا دیں۔ اور وہ اتنی شدید تکلیف ہوتی تھی کہ میں بالکل سیدھی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے وہ بھی میرا درد ٹھیک ہو گیا۔ مجھے 2 سال ہو گئے ہیں، مجھے بالکل بھی اس کی اب تکلیف نہیں ہوئی۔ دوسرا مجھے ہیپاٹائٹس بی تھا، وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ میری کمر میں رسولی تھی جس کا 2 دفعہ آپریشن ہوا تھا۔ وہ 1 دفعہ آپریشن کے بعد دوبارہ پھر وہ بن جاتی تھی 6 مہینے کے بعد، اور اس کی وجہ سے میں سجدہ نہیں کر سکتی تھی ٹھیک طرح سے۔ بہت سخت درد ہوتا تھا، بیٹھنے میں بھی درد ہوتا تھا، لیٹنے میں بھی درد ہوتا تھا۔ لیکن جب یہ سورت سنی ہے، میرا وہ درد، وہ رسولی پھر تیسری دفعہ بن چکی تھی، وہ بھی ٹھیک ہو گئی۔ تو اس دعا میں یہ پتہ چلا کہ اصل بیماری نفرت ہے، حسد، غصہ، کینہ، بغض ہے، اور یہ سب میرے اندر موجود تھا۔ ایک دوسرے کو معافی نہیں دے رہے تھے، گھر میں ہی یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ دوسرا میری بہت زیادہ پڑھائیاں تھیں، تہجد، قرآن پاک روز کے 7-8 قرآن پاک مکمل کرنے، تسبیح پڑھنی، لیکن ان سب کے باوجود میرے پاس عمل نہیں تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور میں بالکل جب کوئی بات کرتا تھا مجھے غصہ آ جاتا تھا، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، مجھے ہر ایک کی بات پہ غصہ آتا تھا۔ میرے اندر یہ بت بن گیا تھا کہ میں بہت پرہیزگار ہوں، تہجد گزار ہوں، باقی سب کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان باتوں سے میرا دل سخت ہو چکا تھا، کیونکہ میرا عمل کچھ بھی نہیں تھا۔ دوسرا درود شریف پڑھ رہی تھی اور ایک دوسرے کو معافی نہیں دے رہے تھے، میں کسی کو معاف بھی نہیں کر رہی تھی۔ تو اللہ کا شکر ہے اس دعا سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ میری ساری بیماریاں میری اپنی ہی وجہ سے تھی، میرے اپنے اندر کے غصے، نفرت، بغض، کینہ، ان سب باتوں کی وجہ سے تھی، اور جو کچھ میں عبادتیں کر رہی تھی وہ اصل میں اللہ کے قریب ہونے کے لیے میں نہیں کر رہی تھی، وہ میں صرف اپنے فائدے کے لیے کر رہی تھی کہ مجھے جنت مل جائے، میری مرتے وقت میری موت آسانی سے ہو۔ مجھے اللہ کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کدھر رہتا ہے۔ یہ اس دعا میں مجھے یہ پتہ چلا، اور جنہوں نے دعا کروائی ڈاکٹر محمد جاوید صاحب، انہوں نے بتایا کہ اللہ آپ کے دل کے اندر ہے۔ اتنی باتوں کے باوجود مجھے یہ پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر رہتے ہیں، یہ نہیں پتہ تھا کہ اللہ دل کے اندر ہے۔ تو اب جب یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ کو محسوس بھی کیا اپنے اندر، اور جو 7 دن سنتے ہیں وہ تو جس بیماری میں ہو، جس مسئلے میں ہو، جس طرح یہ بتائی گئی ہے کہ سب کو معافی دے کے سنیں، تو وہ آپ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہی سب بت جو ہم توڑ کے سنتے ہیں اور اپنی بیماری میں سنتے ہیں، جب ہم ہر طرف سے لا علاج ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ دوبارہ پھر بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ نے ساری زندگی دن میں 3 دفعہ اللہ پانی والی دعا کرنی ہے۔ اس سے یہ ہوا کہ دوبارہ پھر جب ہمارا نفس اس طرف ہمیں لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو دن میں 3 دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اپنے گناہ یاد کرتے ہیں اور دوسروں کو معاف کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ اپنے اندر ہی ہے، دوسروں میں عیب نہیں دیکھنے چاہیے۔ علم القرآن خلق الإنسان،
علمه